بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہا القرآن العظیم النص۔ الفصل الاول ہے فی علم الجدل۔ سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم فرق باطلہ سے جھگڑا کرنے کے 2 طریقے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قد وقعت المخاصمۃ فی القرآن العظیم مع الفرق الاربع الضالۃ المشرکین والیہود والنصارى والمنافقین، وهذه المخاصمة على طريقين: الأول أن يذكر سبحانه وتعالى العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتها ويذكر استنكارها فحسب. الثاني أن يبين شبهاتهم الواهية ويذكر حلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تحقیق جھگڑا واقع ہوا ہے قرآن مجید میں 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ۔ میں مراد لیتا ہوں مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، اور یہ جھگڑا 2 طریقوں پر واقع ہوا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان کے باطل عقیدے کو ساتھ ساتھ صراحت کرنے کے ساتھ اس کی برائی پر، اور اس کا برا ہونا ذکر کرتے ہیں، اور اتنا کافی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لغو شبہات کو بیان کرتے ہیں اور اس کا حل ذکر کرتے ہیں ادلہ برہانیہ اور یا پھر خطابیہ کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں ان کی لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا لفظ سمجھنے والا وہ ہے تنصیص۔ اسی یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے تصریح کرنے میں مبالغہ کرنا۔ نصص ینصص تنصیص۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں شناعت۔ باب اس کا آتا ہے کارما یکرم، شنوع یشنوع شناعتن، اس کا مطلب ہوتا ہے کبیح ہونا، برا ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں شبہات۔ دیکھیں جو شبہات ہے یہ شبہتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں حق و باطل یا حلال اور حرام کا اشتباہ ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، یہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور یہاں پر شبہات سے مراد ہے باطل خیالات اور لغو خیالات، یہ یہاں پر مراد ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں واہیہ۔ وہا یہی، واہین، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اور اس کا معنی ہوتا ہے کمزور اور بوسیدہ ہونا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آخری لفظ یہاں پر ہے حل۔ حل یحل حلن، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اسی سے ہے حل عقدہ، مطلب یہ کہ گرہ کا کھولنا۔ اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں حل سوء فہم کا منشا ظاہر کرنا، اس کو حل کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہم نے کر لی ہے۔ باقی اب یہاں پہ 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں جو کہ اس پورے سبق کا خلاصہ اور حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ ادلہ برہانیہ اور ادلہ خطابیہ۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کی طرف۔ حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن عظیم کے اندر جو جھگڑا واقع ہوا ہے 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ۔ اب وہ 4 گمراہ فرقے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک مشرکین ہیں، نمبر 2 یہود ہیں، نمبر 3 نصارہ ہیں، اور نمبر 4 منافقین ہیں۔ ان 4 فرقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جھگڑا کیا ہے۔ اب یہ جو جھگڑا ہے یہ 2 طریقوں کے اوپر واقع ہوا ہے، یعنی 2 طریقوں سے ان کے جو عقیدہ باطل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ وہ 2 طریقے کون سے ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے باطل عقیدے کا ذکر کرتے ہیں، اور باقی عقیدے کو ذکر کر کے ساتھ ساتھ صراحت کر دیتے ہیں علی شناعتہا، اس کی برائی کے اوپر، اور اسی طریقے سے اس کا امر منکر ہونا ذکر کر دیتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل عقیدے اور باطل فرقے کے جو باطل نظریات ہیں اور فاسد خیالات ہیں ان کی صرف قباحت اور ان کا برا ہونا یہ تو بیان کر دیتے ہیں، دلیل اور برہان کے ساتھ اس کی تردید نہیں کرتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید میں یہ ہمیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ مشرکین عرب وہ کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کو، یعنی فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، قرآن مجید کے اندر تردید اس طریقے سے کی ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹیاں شریک کراتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تمہیں اگر بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارا تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور تم قوم سے چھپتے پھرتے ہو جو تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور تم یہ والی بات سوچتے ہو کہ کیا میں اسی برائی کے ساتھ باقی رہوں، یعنی بیٹی کی ولادت کے ساتھ، یا پھر میں اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے عقیدے کا برا ہونا ذکر کیا ہے کہ جو چیز تمہیں خود پسند نہیں ہے وہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طریقے سے شریک ٹھہراتے ہو۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کو رد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے
वक़ालत अल-यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह वक़ालत अन-नसारा अल-मसीह इब्न अल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौल अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़ातलहुमुल्लाहु वअन्ना युफ़कून। इसका खुलासा ये है कि यहूद कहते हैं कि उज़ैर खुदा का बेटा है और इसी तरीके से नसारा कहते हैं कि ईसा खुदा का बेटा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनके अपने मुँहों की बातें हैं, इनसे पहले लोग भी इसी किस्म की बातें कर चुके हैं। अल्लाह इनको गरत करे ये कैसे उल्टे पलटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो अल्लाह ताला ने इनके इस बातिल अकीदे का सिर्फ बुरा होना तो जिक्र किया है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की दलील जिक्र नहीं की है। तो यही वो बता रहे हैं कि एक तरीका तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बातिल अकीदे को जिक्र करते हैं, साथ साथ उसकी बुराई के ऊपर वजाहत कर देते हैं और उसका अम्र मुनकिर होना जिक्र कर देते हैं। फ़हस्बु इतना काफ़ी है। फ़हस्बु का मतलब ये है कि इसके बाद आगे दलाइल के साथ, बुरहान के साथ इसका गलत होना जिक्र नहीं करते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनके जो लग़्व और फजूल किस्म के शुबहात हैं वो बयान करते हैं और उसका जो हल है, यानी उसके जो शुबहात हैं उसको दूर करते हैं दलील कती के साथ, दलील ख़ताबी के साथ। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह ताला गुमराह फ़िरक़ों के बेहुदा ख़यालात को बयान करने के बाद दलाइल कतिया और ख़ताबिया से इनकी मुकम्मल तरदीद फरमाई है अल्लाह ताला ने। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद के अंदर, वयजअलूना लिल्लाहि शुरकाअ अल-जिन्न व ख़लक़हुम, और लोगों ने जिन्नात को अल्लाह का शरीक ठहराया हालांकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है। अब इस अगर आप आयत में गौर करेंगे तो दलील ख़ताबी से शिर्क की तरदीद की गई है कि सभी लोग ये जानते और मानते हैं कि शरीक और साजी वही होता है जो हम पल्ला और हम रुतबा हो, और जो जिन्नात हैं वो तो अल्लाह ताला के हम पल्ला और हम रुतबा नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही जिन्नात को पैदा किया है। तो एक तरफ खालिक है, दूसरी तरफ मखलूक है, तो मखलूक को खालिक के हम पल्ला और बराबर करार देना ये किस तरीके से मुमकिन है। लिहाजा जिन्नात को अल्लाह ताला का शरीक और अल्लाह ताला का साजी करार देना ये बिल्कुल बातिल अमर है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो दलील ख़ताबी के साथ इनके इस बातिल अकीदे की तरदीद की गई है। इसी तरीके से मंतकी अंदाज के दलाइल कतिया भी कुरान मजीद में मौजूद हैं। मंतकी दलाइल की सबसे अहम और कसीरुल इस्तेमाल किस्म वो है जिसे इस्तिलाह में क़ियास इक़्तिरानी कहा जाता है। अब इस क़ियास के अंदर आमतौर पे होता यह है कि एक कुलिया बयान किया जाता है और अपने दावे को इसके ऊपर मुंतबिक किया जाता है। अगर आप कुरान मजीद में गौर करेंगे तो बहुत सी मिसालें आपको इस क़ियास इक़्तिरानी की मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे सूरह ताहा में है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला हुआ और उन्होंने जो रस्सियाँ और लाठियाँ डाली थी और वो सांप बनकर चलने लगी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ खौफ महसूस हुआ। उस वक़्त अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया था कि डरने की कोई बात नहीं है, आप ही सरबुलंद रहेंगे, ये लोग फलां नहीं पा सकते हैं। अब वहाँ पे अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, यानी ये जो कुछ इन्होंने किया है ये एक जादूगरी का एक खेल तमाशा है और जादूगर खा कहीं भी चला जाए वो उसे फलाह और कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। अब ये कैसे इक़्तिरानी की मिसाल है जिसमें सुगरा और कुबरा दोनों मौजूद हैं, और ऐसी मिसालें तो बेशुमार आपको मिलेंगी कि जिनमें कोई मुकदमा महजूफ है। मिसाल के तौर पे कुफ़ार ये कहा करते थे कि जब इंसान की हड्डियां खाक बनकर ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि क़यामत के दिन इन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, यानी इंसान का गुमान ये है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, क्यों नहीं जमा करेंगे, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि इंसान की उंगलियों के पोरों को भी दोबारा बराबर कर दें, मतलब ये कि उन्हें भी दोबारा जिंदा कर दें। अब यहाँ पे देखें ये सुगरा है, और कुबरा की अगर बात की जाए तो कुबरा ये महजूफ है, यानी जो ज़ात पोरों को बराबर करने पर कुदरत रखती है वो यकीनन हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है, क्योंकि पोरों का जिंदा करना ये हड्डियों को जिंदा करने से ज़्यादा मुश्किल काम है। बहरहाल कैसे इक़्तिरानी के बारे में ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जाऊँगा। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल चाहिए, हमारी तफसीरुल मंतिक़ की मुकम्मल प्ले लिस्ट में असबाक मौजूद हैं। इसी तरीके से आपको दूसरे भी असबाक मिल जाएंगे, मिरकात के भी सबक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, शरह तहज़ीब के भी असबाक मौजूद हैं, और इसी तरीके से ईसा खोजी की भी मुकम्मल प्ले लिस्ट मौजूद है। मंतकी दलाइल में से जो दूसरी सबसे अहम किस्म है वो कैसे इस्तिस्नाई है। ये दलील आम तौर पर किसी चीज़ की नफ़ी करने के लिए लाई जाती है और इसके दो जुज़ होते हैं। पहला जुज़ यानी सुगरा में जिस चीज़ की नफ़ी करना मकसूद होता है इसे किसी दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ कर दिया जाता है, और जो दूसरी चीज़ कुबरा है उसमें उस चीज़ की नफ़ी कर दी जाती है जिस पर पहली चीज़ को मौकूफ़ किया गया था। कुरान मजीद में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे शिर्क की नफ़ी और तौहीद के इस बात करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा माबूद होते तो ये ज़मीन व आसमान दोनों में फसाद मच जाता। अब ये सुगरा है और कुबरा यहाँ पर महजूफ है, और वो कुबरा क्या है, यानी ज़मीन व आसमान फासदता यानी फासिद नहीं हुए हैं। मालूम हुआ
کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیسے استثنائی ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ نے مزید تفصیل جاننی ہو تو آپ کو یہ ہماری منطق کی جو پلے لسٹ موجود ہیں ان میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ منطقی دلائل میں سے ایک اہم دلیل ہے الصبر والتقسیم، جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ مخالف کے دعوے کو رد کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے دعوے کے ثابت کرنے کے جتنے احتمالات، یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، تو ان تمام احتمالات میں سے کوئی ایک احتمال پائے جانا ضروری ہے، اور چونکہ جو ہمارا یہ مسئلہ ہے اس مسئلے میں ان احتمالات میں سے کوئی احتمال بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی واضح طور پہ مثال ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو کفار ہیں یہ حلال جانوروں میں سے بعض اوقات جو نر جانور ہوتے تھے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ جو مادہ جانور ہوتی تھی اس کو حرام کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اسی باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اس حرام قرار دینے کی علت اور وجہ کیا ہے، کیونکہ عقلی طور پر 4 ہی صورتیں ممکن ہیں جس کی وجہ سے حلال یا حرام ہو سکتا ہے۔ اگر تو تم ان کو مذکر ہونے کی وجہ سے حرام قرار دو گے، یا پھر ان کو مونس ہونے کی وجہ سے حرام قرار دو گے، 2 نمبر 3 یا تو ان کو رحم مادر میں رہنے کی وجہ سے حرام قرار دو گے، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ یا تم اس کو اس لیے حرام سمجھتے ہو کہ خدا نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں سبب حرمت کی، اور ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی آپ حرمت کا سبب نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ نر کو اگر آپ حرمت کا سبب بناتے ہیں تو پھر صرف نر جانور کو حرام قرار دینا چاہیے، لیکن تم تو نر کے ساتھ ساتھ کبھی مادہ جانور کو بھی حرام قرار دیتے ہو۔ یا اسی طریقے سے اگر صرف مادہ ہونا یہ حرام ہونے کی علت اور سبب ہے تو پھر تو تمہیں نر کو حرام نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن تم نر کو بھی حرام سمجھتے ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر رحم مادر میں ہونا یہ حرام ہونے کی علت ہے تو رحم مادر میں تو نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے، تو پھر تو سب جانور ہی حرام ہونے چاہیے تھے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، اگر یہ حرمت کی علت ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسا حکم نازل ہی نہیں کیا ہے، جبکہ تمہارا حلال جانوروں میں سے کبھی نر کو حرام قرار دینا، کبھی مادہ کو حرام قرار دینا یہ بالکل باطل امر ہے، تمہارے لیے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پیدا کیے، اونٹوں میں سے بھی 2 اور گائے میں سے بھی 2۔ آپ ان سے پوچھیں کہ دونوں نر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں یا دونوں مادہ حرام قرار دیے ہیں، یا ہر وہ بچہ جس پر ماں کا رحم مشتمل ہے، یعنی جو ماں کے رحم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حرام قرار دیا ہے، یا پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے رہے تھے اس وقت تم موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے تم اس بات کا حکم دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ان چاروں میں سے کوئی صورت نہیں پائی جا رہی ہے تو تم خود سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم کی دلیل ہے جو کہ منطقی دلیلوں میں سے اچھی دلیل سمجھی جاتی ہے، اور اس طریقے سے بھی قرآن مجید میں سے آپ کو بکثرت مثالیں مل جائیں گی۔ منطقی دلیلوں میں سے ایک چوتھی قسم کی دلیل بھی ہوتی ہے تسلیم، یعنی مخالف کے کسی بات یا دعوے کو تسلیم کر کے یہ کہنا کہ تمہاری بات مان بھی لیں تو تب بھی جو تمہارا مسئلہ ہے یا تمہارا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس انسان کے بجائے فرشتے کو پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ بھی دیا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم اسے مرد کی شکل میں بھیجتے اور ان کو پھر اسی شبے کے اندر ڈالتے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر فرشتہ بھی نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو تب بھی تمہارا مقصد حاصل نہ ہوتا، یعنی اگر تم یہ کہتے نا کہ فرشتہ آتا تو ہم ایمان لے آتے، تمہیں تب بھی ایمان نہیں لانا تھا، کیونکہ اگر تو فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت کے اندر آتا تب تو تم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ فرشتے اپنی اصل شکل و صورت کے اندر آئیں تو انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور اگر بالفرض اس کو انسان کی شکل میں بھیجا جاتا تو پھر تم نے یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں یہ فرشتہ ہے یا پتہ نہیں انسان ہے، تو تمہیں اس کے پیغمبر ہونے میں ہی اشکال ہو جانا تھا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس قسم کے تسلیم والی دلیل سے بھی کفار اور مشرکین کی تردید کی ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ جو دلائل برہانیہ ہیں، چاہے وہ منطقی دلائل ہوں یا اور دلائل ہوں یا دلائل خطابیہ ہوں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل اور فضول قسم کے جو شبہات ہیں ان کا رد کیا ہے دلیل کے ساتھ۔